تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قدیم ہیں اور یہ جدید ہیں. بتائیے قدیم ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں؟ اب دیکھیے 4 کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہندوازم پر چلو گے، عیسائیت پر چلو گے، یہودیت پر چلو گے. یہ کون ہے؟ ہمارے سے پہلے لوگ ہیں. یعنی اسلام آنے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلو گے. آپ کو معلوم ہے ہندوؤں کے اندر 4 فرقے ہیں. کتنے ہیں؟ ان کے وید بھی 4 ہیں. ایک برہمن ہے، اس کا وید الگ. دوسرا چھتری برہمن ہے، اس کا وید الگ. تیسرا ویش ہے، اس کا وید الگ. اور شودر ہے، اس کا وید الگ. دیکھا کتنی مشابہت ہے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، اور اللہ کے نبی ان لوگوں کو فرمایا ہے جو گمراہ ہو گئے، اور گمراہ ہونے کے بعد انہی کے نقش قدم پر 4 کتابیں بنائیں گے، 4 شریعتیں بنائیں گے. اور آگے بڑھیں گے آپ. عیسائیوں سے ان کی مشابہت ہے. کیوں؟ 4 انجیل ہیں. کہتے 4 انجیل. انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل برنابا، انجیل یوحنا. 4 ان کے پاس بھی 4 ہیں. یہ تعریف کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی کی دلیل بتائی 4 کی. 72 فرقوں کو بتایا. یہ تحفظ شریعت کیا جانے، شریعت ہی نہیں جانتے تو اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ حنفیت پر اجماع ہو گیا ہے. حنفیت خود اس پر اجماع نہیں کیے. دیکھیے ان کے پاس بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، جماعت اسلامی ہے، جماعت تبلیغ ہے، جماعت علماء ہے. یہ 5 بڑے بڑے ہیں. اب ان کی شاخیں تو اتنی ہیں صوفی کے 70 پر 3 کیا 700 چلر ہیں. اتنے دیکھیے رفائی، سہروردی، نقشبندی، فلاں بندی، فلاں بندی، چشتی، قادری، فلاں فلاں فلاں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے کتاب کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں 73 فرقے ان کے اندر ہے. مشابہت دیکھیے. اور ہم کو یہودی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہنے کے برابر ہے. اس کے برابر ہے، یہودی کہنے کے برابر ہے. اور کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ہم کو دیکھ کر کے انہوں نے پینترے بدل دیے، تیور بدل دیے، موضوع بدل دیے. نعوذ باللہ. جھوٹ بولنے کا طریقہ اتنا ہے. ایک صاحب بکری لے جا رہے تھے. کیا لے جا رہے تھے؟ 5 آدمیوں نے مل کر کے کہا کہ ہم سازش کریں گے. کیسی سازش کریں گے؟ صبح سویرے مولانا بکری لے کر جائیں گے تو پہلا آدمی ملاقات کرے گا، کہے گا مولانا ایک کتا کہاں سے لائے؟ مولانا نے کہا ارے بھائی میں کتا کہاں لیا، یہ بکری ہے. ارے تمہاری آنکھوں میں کیا پڑ گیا معلوم نہیں، یہ تو جو ہے کتا ہے. اب تھوڑی دور گئے اور ایک صاحب نے کہا مولانا یہ کتا کہاں سے لائے؟ ہاں وہ بھی کتا کہا، یہ بھی کتا کہا. ارے بھائی یہ بکری ہے، میں نے پیسوں سے ارے کتا بھی پیسوں سے خریدا تم نے؟ پریشان ہو گئے. 2 آدمی نے کہہ دیا. جب تیسرے آدمی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا مولانا یہ کتا کہاں سے لے جا رہے ہو، تمہاری عقل پر مٹی پڑ گئی؟ کہا کہ 3 آدمی مل کر کے اس کو کتا بتا رہے. اب پریشان ہوئے، ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. اب اس کے بعد چوتھا جب آدمی ملا یقین ہو گیا. 5واں آدمی ملا تو بھگا دیا اس کو. 5 نے اس کو لے کر کے غلط کر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹا جھوٹ بولے تو سچا اس کی پھٹ گئی بولتے ہیں، ہے نا، مثل مشہور ہے. تو جھوٹ اتنا ہے. ان کی کتابوں کے اندر ہم نے دیکھا ایسے ایسے حوالے ہمارے علماء کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اگر ہمارے علماء نے غلطی کی ہے تو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں. وہ غلطی ہے، اس کو ماننے کے لیے اہل حدیث کا ایک بچہ بھی تیار نہیں. تو معلوم یہ ہوا تقلید کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے یہ انت تک کوشش کر رہے ہیں، جبکہ تقلید کرنا اسلام کی روح سے بالکل جائز نہیں ہے نہیں. تو بہرحال آج اس دور کے اندر جو فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ 12 مسائل کے نام سے ہو، 50 مسائل کے نام سے ہو، الحمدللہ اس کا جواب تیار ہو گیا ہے. اس کا جواب تیار ہو گیا ہے. 12 مسائل 20 لاکھ کا انعام. کبھی انہوں نے زندگی میں 20 لاکھ دیکھے نہیں، کبھی دیکھے نہیں. دیکھنے والا کبھی نہیں بولتا کہ میں 20 لاکھ انعام دوں گا. چور کی بمڑی سب سے پہلے، ہے نا. 20 لاکھ انعام دیں گے انشاءاللہ، ہم کیس کر کے ضرور لیں گے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا چیلنج 20 لاکھ کا ہے، ہم تو 20 لاکھ ماریں گے.
20 लाख लात मारेंगे, है ना। तो बोलने का मकसद कुरान और हदीस के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने क्या किया मालूम है आपको? बड़े अफसोस की बात है, आपने मोहब्बत वाली तकरीर सुनी है, ये एक उम्मती तो नहीं कह सकता, एक उम्मती तो नहीं कह सकता। अहले हदीसों पर कीचड़ उछालने के लिए इन्होंने कहा ये हाथ बांधते ही औरतों के जैसा। अल्लाह, हमने अपने नबी से सुना इसलिए सीने पर हाथ बांधते हैं, यानी क्या हमारा नबी औरत था? ये बताना चाहते हैं कि ये औरतें हैं। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ये यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाया करते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू। मूसा अलैहिस्सलाम को नामर्दा कहते थे या बर्स की बीमारी वाला कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप औरतों की तरह हाथ बांधते थे। अल्लाह अकबर। मर्द नाक के नीचे बांधे, औरतें सीने पर बांधे। दलील पूछे तो इनके पास दलील भी नहीं है। तो बोलने का मकसद यह है नबी को औरत बना दिया, हाथ टेक करके उठते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमार बना दिया। एक सेहतमंद नबी को बीमार बना दिया। क्यों? अपने मसलक की हिमायत में जो शख्स हिदाया को कुरान के जैसा तस्वुर करेगा, हिदाया के लिखने वाले को अल्लाह जैसा तस्वुर करेगा और इमाम को नबी से ज्यादा बढ़कर दर्जा देगा, उसका यही हाल होगा। ये गुमराही है। तो आज ये लोग हर जगह जलसे मनाते हैं, हर जगह जो है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जवाब क़यामत तक उनको रहेगा और क़यामत तक अगर हम जिंदा रहेंगे तो जवाब देते ही रहेंगे। हमारे नक्शे कदम पर चलने वाले बराबर इसका जवाब देते रहेंगे। अब देखिए इश्क का एक मसला मौलाना ने बताया, कम से कम एक मिसाल दे देते बहुत भारी हो जाता था। क्या है? आशिकाने रसूल कहते हैं मेरी माँ से मैं इश्क करता हूं, कभी कोई बोलेगा? मेरे बाप से मैं इश्क करता हूं, कभी बोलेगा? माँ जूता उठाएगी, बाप भी जूता उठाएगा, क्या रे मेरे से इश्क करता है? इश्क तो लड़की से होता, बोलेगा ना। तो अल्फाज को देखिए ऐसे गलीज इस्तेमाल करते हैं जिसका माना शरीयत में ना हो, जिसका माना अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं बताया। ऐसे अल्फाज नबी के साथ कि वो इश्क अल्लाह से बोलना था, सिर्फ नबी से क्यों भाई? अल्लाह ताला मोहब्बत कहता मेरे से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। क्यों? अल्लाह से भी इश्क करते बोलना था, नबी से भी इश्क करते बोलना था, माँ बाप से भी इश्क करते बोलना था, उस्ताद से भी इश्क करते बोले तो उस्ताद क्या करता मालूम नहीं बेचारा। तो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्लाम के अंदर ला करके शरीयत की तहरीफ करने वाले और गैर नबी की बात को कबूल करना इनके पास इतना महबूब है, उसके मुकाबले में न कुरान है न हदीस है।